یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایمان کو بچا لیا، سبحان اللہ، اس طرح سے کہ کافر کو دیا لیکن اتنا نہیں دیا کہ ایمان والے کا ایمان خطرے میں آ جائے۔ کافر کو دیا ہے لیکن اتنا نہیں دیا ہے کہ ایمان والے کا ایمان خطرے میں آ جائے، ڈگمگا جائے۔ تو اللہ نے کہا میرے مومن بندو، تمہارا ایمان تمہیں مبارک ہو، تم خوش رہو، دنیا میں تھوڑی سی پریشانی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، آ جاؤ میرے پاس، نزلا من غفور الرحیم، ایک دم عالیشان خدمت تمہارے لیے وہاں پر کی جائے گی۔ اور کافر کو ہم نے تھوڑا سا کچھ دے دیا ہے نا، گھبراؤ نہیں، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی سامان ہے۔ اور آخری بات، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت، عاقبت، اچھا انجام تیرے رب کے پاس کن لوگوں کا ہے؟ متقین کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اساتذہ کرام، عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پیش کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر جان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، قل کا معنی کیا ہوا؟ کہہ دیجئے۔ سوچو کہنے کے لیے کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ جسے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، ساری مخلوقات کے لیے آپ رحمت ہیں، اسے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کوئی رحمت کا ہی میسج ہوگا، کوئی اہم بات ہوگی۔ آگے غور کرو، یا قل، یا حرف ندا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یا اے عبادی، میرے بندے، یہاں پر عبدن کا صیغہ استعمال نہیں کیا، عباد جمع، اے میرے بندے۔ اور جہاں عبادی کہہ کر پکارا جائے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فاسق و فاجر بندے بھی شامل ہیں، یعنی ہر طرح کے بندوں کو مخاطب کر کے پکارا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین اسرفوا، وہ لوگ جنہوں نے اسراف کیا ہے، علی انفسہم، خود اپنے نفسوں پر۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پکار رہا ہے؟ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور حد درجہ ظلم کیا ہے۔ اسرفو کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تمام حدوں کو پار کر دیا، جنہوں نے گناہوں کی انتہا کر دی،
ہاں اس میں ہر طرح کے بندے شامل ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے لا تقنطوا، تم مایوس نہ ہو. مایوس ہونے کے لیے عربک زبان میں ایک دوسرا لفظ بھی ہے یا عیسیٰ، مایوس ہونا. لا تیأسوا نہیں کہا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ القنوت اقل درجۃ من الیأس. قنوت جو ہے نا یہ یأس سے ہلکا درجہ ہے. یأس کا معنی ہوتا ہے حد درجہ مایوس ہونا، اور قنوت کا معنی ہوتا ہے تھوڑی سی مایوسی، ہلکا مایوس ہونا. قنوت کا معنی ہوتا ہے ہلکا مایوس ہونا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لا تقنطوا. کیا معنی بنا؟ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور ظلم کی انتہا کر دی ہے، وہ میری رحمت سے تھوڑی سی بھی مایوس نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لا تقنطوا کا معنی کیا بنا؟ ہلکا بھی مایوس نہ ہونا. کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. دیکھو یہاں پر ضمیر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ من رحمتہ ہی، اس کی رحمت سے. نہیں، اس میں جلالہ اللہ کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بتایا جا رہا ہے ارے جو اللہ ہے، جو تمہارا خالق حقیقی ہے، اس سے مایوس کیوں ہونا؟ ہاں، اس سے مایوس کیوں ہونا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے تھوڑا سا بھی مایوس نہ ہو. اب آگے دیکھو، ان اللہ، ان ہے یہ تو حرف تاکید. ان اللہ، یقیناً اللہ، یغفر، معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اب یہاں پر ذنب واحد نہیں لایا، ذنوب کہا گیا. یغفر الذنوب، وہ تمام گناہ کو معاف فرما دے گا. سوال ہوا اے اللہ تو تو بڑا رحیم کریم ہے، تو کتنے گناہ کو معاف کرے گا؟ تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، الذنوب، تمام گناہوں کو. اور اگلا لفظ ملا لو، جمیعا، جمیعاً کہہ کے تاکید کر دی گئی کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور پھر آگے دیکھو، گناہوں کی معافی کا اعلان کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ نوازنے کا وعدہ فرما رہا ہے. نوازنے کا کیا کہہ رہا ہے؟ انہو، ہوا، ان ہے حرف تاکید کے بعد ہو ضمیر، پھر ایک ضمیر کی تاکید دوسری ضمیر ہوا سے. انہو، ہوا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان اگر ضمیر فاصلہ لایا جائے تو مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے، تاکید کا معنی دیتا ہے. الغفور الرحیم، اور یہ دونوں غفور اور رحیم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. غفور اور رحیم یہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے. تو کیا معنی بنا؟ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہوں کے سارے حدوں کو پار کر دیا ہے، وہ مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کتنی ساری باتیں بیان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کو بلا کے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو، گناہ کر لیے ہو نا تو گھبراؤ نہیں، ہم معاف کر دیں گے، بس معافی مانگ لو، بس معافی مانگ لو. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا اے میرے نبی، جب آپ کے پاس ہمارے ایمان والے بندے، ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آئے نا تو آپ ایک بات کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ تم پر سلامتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر ضروری سمجھا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اور آگے کہا گیا تم میں سے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے بے جہالہ
جہالت کا معنی نادانی نہیں ہوتا ہے، جہالت کا معنی ہوتا ہے اگر کوئی گناہ کو جان رہا ہے پھر بھی گناہ کر لیا جان بوجھ کر کے، اور کوئی گناہ کو نہیں جانا غلطی سے گناہ کر لیا، اسے کہتے ہیں جہالہ، اسے کہتے ہیں جہالہ۔ اسی لیے کہ امام بخاری اپنی کتاب بخاری میں باب باندھتے ہیں المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ کرنا ہی جہالت کا کام ہے اور یہی جہالت ہے، تو چاہے بندہ جان کر گناہ کرے یا انجان میں گناہ کرے اسے کہتے ہیں جہالہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے مومن بندے جب آپ کے پاس آئے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحم کرنا فرض قرار دیا ہے کہ تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے گناہ کر لیا ہے انجان میں یا جان بوجھ کر کے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو گے تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بتائیے اس سے بڑی بات اور کچھ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جسے چاہے سزا دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے گناہ کر لیے ہو توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، وہ سزا کا مستحق ٹھہرا ہے، سزا دیا جائے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اعتراض ہوگا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے معافی مانگ لو نا ہم معاف کر دیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو رحم کر رہا ہے اس کا ایک نمونہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے ہم لوگ بچپن میں اور آپ لوگ بھی اور ابھی بھی سوچتے ہی گانا سننا اگر گناہ ہے، شراب پینا اگر گناہ ہے، زنا کرنا اگر گناہ ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی وقت زمین میں دھسا کیوں نہیں دیتا؟ سوال آتا ہے نا، اگر فلم دیکھنا گناہ ہے تو بڑا بڑا تھیٹر جو بنا ہے فلم ہال، تمام لوگوں کو ایک ساتھ غرق کیوں نہیں کر دیتا؟ شراب پینا گناہ ہے تو شراب بنانے والے بیچنے والوں کا ہاتھ شل کیوں نہیں کر دیتا؟ گانا سننا گناہ ہے تو ان کا کان بہرا کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں کرتا؟ ایک سوال آتا ہے نا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جواب سن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ تیرا رب جو ہے نا، ربک الغفور ذو الرحمہ، تیرا رب ہے یہ بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا، ذو رحمہ اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے لو یؤاخذہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اگر پکڑنے لگے نا، عجل لہم العذاب، تو اللہ تعالیٰ جلدی سے ان کو عذاب دے اور اسی وقت ہلاک کر دے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو مہلت دینا اور جلدی سے ہلاک نہ کرنا افضل اور بہتر ہے، یا جب گناہ کرے اسی وقت ان کو ہلاک کر دے یہ بہتر ہے؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہا ہے، گناہ کر لیا ہے پھر بھی دن دنا کے پھر رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ جو مہلت دے رکھا ہے نا، تو یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ جب گناہ کیا تب ان کو زمین میں دھسا دے تبھی ان کو موت دے دے؟ کون سا بہتر ہے؟ مہلت دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتاؤ یہاں بیٹھے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، مجھ سے گناہ کبھی نہیں ہوتا؟ بول سکتے ہو؟ بول سکتے ہو؟ ابھی گناہ کیا اور ابھی مر گئے تو بتاؤ، عقل بھی کہتا ہے ایک ایسا وقت ملنا چاہیے کہ انسان سدھر جائے، اپنے آپ کو سنور لے، اپنے آپ کو غلط راہ سے ہٹا کر کے سیدھے راہ پہ لا لے۔ عقل کہتا ہے نا۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ان کے گناہ کرتے ہی پکڑ لیتا اور تبھی ان کو عذاب دے دیتا، دنیا میں کوئی بچ پاتا؟ چھوٹے سے بڑے تک، چاہے طالب علم ہو، چاہے عالم ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے محدث ہو، فقیہ ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کن سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟
یہ الگ بات ہے کہ کسی سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، گناہ تو ہوتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ جگہ بیان فرمایا. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو ان کے اپنی کمائی کے بدلے میں اسی وقت اگر سزا دینا شروع کر دینا، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو اس روئے زمین پر ایک انسان بھی بچ نہیں پائے گا. چند ہی دنوں میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی اور جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی کا ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہربان ہونے کی دلیل ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اور کس قدر مہربان ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہاں ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اس قدر اپنے بندوں کو نوازتا ہے، تو پھر کیوں کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم و کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ سب کو ہدایت دے دے، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور سارے کے سارے جنتی بن جائے. عقل نہیں کہتا؟ سوچ رہے ہو نا کہ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایسا کیوں کیا کہ کچھ لوگ گمراہ ہیں اور کچھ لوگ مشرک ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ مہربان پھر کیسے ہوئے؟ ایک سوال، اس کا جواب سنو. جواب قرآن اور حدیث سے دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال بیان کر دوں تاکہ آپ طلباء کی ذہن میں بات بیٹھ جائے. ایک بچہ بار بار غلطی کرتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے دوبارہ نہیں کرنا، لیکن پھر گناہ کرتے ہوئے، جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا. اب ان کو استاذ کیا کرتے ہیں؟ اخراج کر دیتے ہیں، جا بھاگ، تیری جگہ نہیں ہے. تو بچے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، 6 مہینے ہو گئے کچھ نہیں کیا، اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے. تو استاذ جواب دے رہے ہیں ارے اتنا بدتمیز ہے نا، اس کو ابھی معاف کر دوں نا، پھر کل یہی جرم کرے گا. اس کو اگر میں چھوڑ دوں نا تو کل پھر یہی جرم کرے گا، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے، سماج ہے، یہ خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو نکالنا ضروری ہے. اب آیت سنو. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. صحیح پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کافر کو، گمراہ لوگوں کو، گناہ گاروں کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا نا، کہاں؟ ایک دم جہنم کے کنارے. اب دیکھے گا آگ جل رہی ہے، ایک دم عذاب تیار ہے. ان جہنم کانت مرصادا، ایک دم گھات میں بیٹھا ہے، اب جلنا ہی جلنا ہے. تو سارے کے سارے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. کاش مجھے دنیا میں دوبارہ یہاں سے واپس کر دیا جائے نا، تو ہم پکا ایمان والے بن جائیں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے. کیا بنیں گے؟ ایمان والے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کامنٹ کرے گا، کہے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اتنے جھوٹے ہیں، ان کو اگر ابھی دنیا میں بھیج دوں نا، لَعَادُوا، تو ضرور بھی ضرور وہی کام کرے گا، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو ہم منع کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم ان مجرموں کو ان کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں اور مہلت دے دیں، جاؤ نیکی کر کے آؤ، تو کیا کریں گے؟ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو جس سے ہم منع کریں گے وہی کام کر کے آئے گا.
تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیز کو ہونے نہ ہونے، جو ہوا جو نہیں ہوا سب جانتا ہے کہ کون کس لائق کے ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کیا ہے تو یوں ہی نہیں، بنا جرم کے گمراہ نہیں کیا ہے، اسی لائق تھا کہ اس کو گمراہ کیا جائے. اللہ جانتا ہے یہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا، ہدایت پر نہیں ٹکے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے. اور ایک دلیل سے اس بات کو مضبوط کر دیتا ہوں. چلو پڑھو سورہ زمر کی آیت نمبر 71-72. اس میں کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى. اب دیکھو جہنمیوں کو گھسیٹ کے جہنم لایا جا رہا، ہاں، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ان کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا. اور جب دروازے کے پاس پہنچ جائے گا نا، کہاں؟ گیٹ کے پاس، تو جو داروغہ ہیں، نگہبان ہیں جہنم کے، وہ لوگ کہیں گے ارے یار یہ جہنم میں آ کے گر رہا ہے، بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم، منکم کہہ کے بتایا جا رہا کہ جو نبی آئے سب کے سب بشر، تمہارے پاس ڈرانے والے کوئی نبی کوئی رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تو کیا کہے گا؟ ارے یار آیا تو تھا. اب سورہ ملک پڑھ لو. فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور کہا ما نزل اللہ، اللہ نے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہی لوگ گمراہ ہو. بتاؤ جہنمی لوگوں کا یہ اقرار کرنا کہ ہم جہنم میں جو آئے ہیں، ہم کسی نبی کو کسی رسول کو جھٹلا کر کے آئے ہیں، کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی، ہدایت ان کے پاس آئی تھی لیکن ٹھکرایا اور ان کو نہیں مانا، اور انہی لوگوں کا مذاق اڑایا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہے افسوس بندوں پر، ان کے پاس جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول آئے سب کا مذاق اڑایا. الا قالوا ساحر او مجنون، کسی کو ساحر، کسی کو جادوگر، کسی کو پاگل، کسی کو اور کچھ کہا، اور نبیوں کو حتی المقدور جہاں تک ہو سکا تکلیفیں دی، پریشانی پہنچایا. تو ان لوگوں کی یہ کرتوت، ان کے یہ اعمال بد بتا رہا ہے کہ اللہ نے جس کو گمراہ کیا ہے وہ اسی کا حقدار تھا کہ اس کو گمراہ کیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بنا قصور کے قصوروار ٹھہرا دیا. اللہ تعالیٰ فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہم کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے اور ہمارے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہی حرف اخیر ہے. ٹائم ہو چکا ہے، بس ایک آیت پڑھ کر کے اور ایک نقطہ بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے. سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت کی ہے. کس طرح سے؟ پڑھو سورہ زخرف کی آیت. اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. صحیح پڑھا؟ ہاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم کافروں کے گھروں کو سونے اور چاندی کے بنا دیتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے بھی کافر ہیں دنیا میں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے گھروں کو ہم کس چیز کا بنا دیتے ہیں؟ سونے اور چاندی کا. ہاں. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، یہاں تک کہ ان کی سیڑھیاں بھی جس کے ذریعے سے وہ چڑھتے ہیں
وہ सीढ़ियाँ भी सोने चांदी के बना देते, लेकिन क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि अगर काफिर को हम इतना माल और दौलत दे दे तो हमारे ईमान वाले बंदों का ईमान डगमगा जाएगा। सही मारा? अरे डगमगाएगा नहीं। काफिर को शानदार आलीशान महल्लात सोने और चांदी के मिले तो कि ईमान वाला क्या कहेगा? हमारा ईमान पता नहीं यार, इसको क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। देखो वो अल्लाह को मानता भी नहीं है लेकिन उसको कितना मिला हुआ है। कहता ना सुभान अल्लाह बहमदी सुभान अल्लाह अज़ीम। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने अहले ईमान की ईमान को बचा लिया। सुभान अल्लाह। इस तरह से कि काफिर को दिया लेकिन उतना नहीं दिया कि ईमान वाले का ईमान खतरे में आ जाए। काफिर को दिया है लेकिन उतना नहीं दिया है कि ईमान वाले का ईमान खतरे में आ जाए, डगमगा जाए। और आगे कहा वो ज़ुख़रुफ़ा, सब सोने के बना देते। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया, लेकिन मेरे मोमिन बंदो घबराओ नहीं। तुम्हें अगर थोड़ा मिला है, काफिर को कुछ तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा मिल गया है ना, तो घबराना नहीं, डरना नहीं। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाति दुनिया, ये सारे के सारे चीज़ दुनियावी ज़िंदगी के सामान। अरे दुनिया का माना जानता है? दुनिया का क्या माना है? ये लफ्ज़ दुनिया ये उर्दू नहीं अरबी है। दना यदनु दुनुबुन, इससे आता है दुनिया, इसमें तफजील का सेगा है। दुनिया सबसे ज़्यादा करीब कर देने वाली, और दुनिया को दुनिया यानी सबसे ज़्यादा करीब कर देने वाला, इसका नाम इसलिए रखा गया कि इंसान जैसी आँख बंद करता है एकदम बरज़ख से करीब हो जाता है। सही मारा है? तो अल्लाह ने कहा मेरे मोमिन बंदो तुम्हारा ईमान तुम्हें मुबारक हो, तुम खुश रहो। दुनिया में थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं, आ जाओ मेरे पास। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, एकदम आलीशान खिदमत तुम्हारे लिए वहाँ पर की जाएगी। और काफिर को हमने थोड़ा सा कुछ दे दिया है ना, घबराओ नहीं। ये मताउल हयात दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी की सामान है। और आखिरी बात, वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत आक़िबत अच्छा अंजाम तेरे रब के पास किन लोगों का है? मुत्तकीन का। तो ये थी रहमत के सिलसिले में चंद बिखरी हुई अहम बातें जिसको मैंने बितरतीब आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते, अल्लाह तू हम तमाम गुनहगार बंदों को माफ़ फरमा और हमें मज़ीद नेकियां करने की तौफीक दे। और तू इतना फ़ज़ल वाला रहम वाला है अल्लाह, तू अपने फ़ज़ल और रहम से हमें जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे कहा था, तुम में से किसी को तुम्हारा अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल आपका अमल तो बहुत ज़्यादा है, आप अपने अमल की वजह से, आप अपने अमल ही के बदले में जन्नत चले जाएंगे ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, ला नहीं, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिन व फ़ज़लिन, ये अलग बात है कि मैं अमल कर रहा हूँ लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह का रहम होगा कि अल्लाह ताला अपने रहम व करम से हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हम लोग की नमाज, हम लोग का रोज़ा, हम लोग की इबादत, उसमें इतना पावर ही नहीं है कि जन्नत खरीद सके। एक ज़रिया है, क्या है? एक बहाना है, ज़रिया है। अल्लाह ताला इसे ज़रिया बना करके इस बहाने से माफ़ फरमा देगा, वरना अमल से कोई जन्नत नहीं जा सकता। ये एक ज़रिया है, अल्लाह ने ज़रिया को अपनाने के लिए कहा है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन।